وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو بچپن سے اپنی زندگی کی ابتدا سے اللہ رب العالمین کی عبادت میں پرورش پاتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کا اہتمام کرتا ہے، ایسا نوجوان جو نوجوانی میں طاقت، نوجوانی میں ہر قسم کے امکانات کی موجودگی کے باوجود اللہ رب العالمین کی عبادت کو ترجیح دیتا ہے، ایسا نوجوان جو صحت و تندرستی والا ہے، ایسا نوجوان جس کے لیے امکانات ہیں کہ وہ کار خیر کے بجائے شر و فتنے میں مبتلا ہو کر کے اپنی زندگی کو تباہ کر دے، ایسا نوجوان جس کے لیے اس بات کا امکان ہے کہ وہ رب کائنات کی عبادت کو بڑھاپے کے بہانے سے ٹال کر کے شیطان رجیم کی پیروی کرے۔ ان نوجوانی کی زندگی ہر چیز کو کر گزرنے کی زندگی ہوتی ہے، یہ نوجوانی کا خون دنیا میں انقلاب کھڑا کرنے کا خون ہوتا ہے، یہ نوجوانی کا جذبہ دنیا کے اندر کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنے لینے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اگر یہ جذبہ اور یہ جذباتیت اور یہ خون اور یہ جوش انسان رب کائنات کی رضامندی کے لیے استعمال کرے گا تو یقیناً بہت ساری خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، بہت ساری چیزوں سے دوری اختیار کرنی پڑے گی۔ ایسی صورت میں اگر اس نے رب کائنات کے راستے کو اپنا لیا تو قیامت کے دن ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک یہ شخص بھی ہوگا۔ ان نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے رب کائنات کے اس انعام کو اختیار کرنے کے لیے، قیامت کی کامیابی کے لیے وہ صلحاء اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کریں، وہ علم دین کے حصول کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشغول کریں، علم دین کو سیکھیں، توحید کی بنیادوں کو سیکھیں، اتباع رسول کی بنیادوں کو سیکھیں، علماء کی قدردانی کو سیکھیں اور قرآن و سنت کے مطابق چلنا سیکھیں۔ یہ نوجوان اگر چاہیں تو ان چیزوں کے ذریعے، شرعی اصولوں کے ذریعے دنیا کی کایا پلٹ سکتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر غور و تدبر کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، متفق علیہ۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر یہ انعام فرمایا کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اور ابتدائی 10 دنوں میں یوم عرفہ کا روزہ، یوم النحر کو اللہ رب العالمین کے خوشنودی اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے جانوروں کی قربانی، اور ایام تشریق جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے اور تکبیرات کو بلند کرنے کے ایام قرار دیا، ان سے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم نے بھرپور فائدہ اٹھایا،
اور اگر اس ذری موقع اور اس بہترین موقع اور غنیمت جو ہمارے لیے جو موقع غنیمت اللہ رب العالمین نے بنایا، اس کے وجود کے باوجود اگر کوئی اس سے غافل رہ گیا تو اس کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ سارے خدشات، سارے خوف اور ہر قسم کی تشویش کے باوجود اللہ رب العالمین کے راستے میں قربانیاں پیش کی گئیں، عید الاضحیٰ کی نماز کھلے میدان میں ادا کی گئی، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی گئی، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے مسلمان خوش و خرم نکلے، نئے کپڑے زیب تن کیے، اللہ رب العالمین کو یاد کیا، ایک دوسرے سے ملے، گھروں میں خوشیاں آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھے بیٹھے، خوشیوں میں شریک رہے، بچوں کو پیار دیا گیا، اپنے ہم عمر لوگوں سے دوستی نبھائی گئی، بڑوں کا احترام کیا گیا، ماں باپ کی خدمت کی گئی، دوستوں کے ساتھ عید الاضحیٰ کی خوشیوں میں شریک ہوا گیا۔ اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی روشنی میں خوشیاں منانے، ایک دوسرے سے غم کا اظہار کرنے اور دینی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے خوش نصیب افراد ہیں جن کے اندر یہ صفتیں، یہ 7 صفتیں اگر ان کے اندر پائی جاتی ہیں اور دنیا کے اندر اس کا اہتمام کرتے ہیں، دنیا میں ان صفتوں سے متصف ہونے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا میں اس مبارک حدیث پر غور و تدبر کر کے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو رب کائنات نے فرمایا، یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن، جس دن ایک دن 1000 دنوں کے برابر ہوگا، وہ دن جس دن کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک روایت میں ملتا ہے کہ وہ نفسی نفسی کے عالم کا دن، جس دن مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیں گی، وہ دن جس دن حاملہ عورتیں اور جانور حمل کو ساقط کر دیں گے، وہ دن جس دن باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، وہ دن جس کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اس دن ہر شخص مادرزاد ننگا اور میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک دوسرے پر لوگ توجہ نہیں دیں گے، ایک دوسرے کی بے پردگی نہیں ہوگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، معاملہ اس سے کہیں زیادہ گمبھیر، دردناک اور نفسی نفسی کے عالم کا ہوگا، وہ دردناک منظر جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض حدیث میں ذکر فرماتے ہیں کہ مجھ کو فلاں فلاں صورتوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا، کیونکہ ان کے اندر قیامت کی علامتیں، قیامت کی نشانیاں، قیامت کی منظر کشی کا تذکرہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وقت سے پہلے پک گئے، اس کو سنتے تھے، اس کی تلاوت کرتے تھے تو روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے، عذاب سے پناہ مانگتے تھے، رب کائنات کی نعمتوں کے سوالی بنتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کی ایک چھوٹی سی عکاسی ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کو یاد کر کے اس انداز کے اسالیب اختیار کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام سے یہاں تک منقول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ کاش رب کائنات نے مجھ کو پرندہ بنا دیا ہوتا کہ آخرت میں مجھ سے سوال نہ کیا جاتا، مجھ سے سوال و جواب نہ کیا جاتا، مجھ سے دنیاوی اعمال کے بارے میں
باز پرس نہ ہوتی، یہ صورتحال تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی قیامت کی منظر کشی کے بارے میں یہاں پر ارشاد فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تعبیر پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین 7 صفات کے متصفین کو، 7 صفات کے حاملین کو اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا۔ وہ دن جس کا تذکرہ اس مبارک حدیث کی ابتدا میں کیا گیا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایسا دن ہوگا جس کی مقدار، جس کی مسافت اور جس دن کو ختم ہونے میں 50,000 سال کی مدت لگ جائے گی۔ وہ اتنا طویل دن، اس دن کی دردناکی اور اس دن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ارشاد فرمایا 7 ایسے لوگ ہوں گے یظلہم اللہ فی ظلہ، اللہ رب العالمین ان کو اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا۔ بعض علماء کے قول کے مطابق یہاں رب کائنات کا سایہ مراد ہے، اور اس کی کسی قسم کی صفت بیان کرنا جائز نہیں، لیکن روایتیں دونوں طرح کی ہیں۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرمائے گا میرے جلال کی بنیاد پر کون لوگ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے تھے، آپس میں محبت کرتے تھے، آج میں ان کو اپنے سائے کے تلے پناہ دوں گا۔ ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت میں اس بات کی صراحت ہے کہ تحت ظل عرشہ، اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا۔ دونوں طرح کے امکانات موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اس دن اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ انسان اپنے عمل کے مطابق کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک اپنے پسینے میں شرابور اور ڈوبا ہوا ہوگا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ سورج 1 میل کی مسافت پر آ جائے گا، گرمی کی شدت، نفسی کا عالم، بے چینی کا عالم، ایک دوسرے کو نہ پہچاننا، وہ ساری کی ساری تعبیرات جو قرآن مجید نے ذکر کی ہیں اسی دن کے بارے میں ذکر کی کہ پہاڑ روئی کے گالے کی طریقے سے اڑتے پھریں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ میں آسمانوں کو لپیٹ لے گا، اس کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ یہ مختلف آیات میں، مختلف صورتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ تعبیرات اور ان چیزوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جس کو رب کائنات اپنے عرش کے سائے میں اس دن پناہ دے گا جس دن ہر انسان نفسی کے عالم میں ہوگا، اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور سورج 1 میل کی مسافت پر آ کر کے ٹمٹما رہا ہو، 1 میل کی مسافت پر آ کر کے لوگوں کی زندگیوں میں دھوپ کی شدت بھر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا آدمی الامام العادل، انصاف کرنے والا امام، ایسا حاکم، ایسا قاضی اور ایسا ذمہ دار جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ کام لیتا ہے اور ان کے درمیان کسی انداز کی ناانصافی نہیں کرتا۔ سارے کے سارے اختیارات، ساری کی ساری طاقت، ساری کی ساری سلطنت کے باوجود وہ اس بات کا اختیار تو رکھتا ہے کہ اپنی نفس پرستی کر کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے فیصلے کرے، لیکن وہ رب کائنات کے خوف کی وجہ سے عدل و انصاف سے کام لیتا ہے۔ تو پہلا وہ شخص جو امام عادل ہو، عدل و انصاف کرنے والا امام و قاضی، عدل و انصاف کرنے والا انسان حاکم، اور عدل و انصاف کرنے والا ذمہ دار جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف سے کام لیتا ہے، حاکم و سلطان ہو،
قاضی ہو، جس کے ماتحت کچھ افراد کام کرتے ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ ان المقسطین عند اللہ علی منابر النور، کہ قیامت کے دن انصاف کرنے والے یہ نور کے روشنی کے ممبروں پر بیٹھائے جائیں گے، ان کی عزت افزائی کی جائے گی، ان کے انصاف کی بنیاد پر قیامت کے دن ان کا بلند اور نمایاں مقام رکھا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کی خاصیت ہے، ان لوگوں کی صفت ہے، ان لوگوں کا مقام ہے جو لوگ عدل و انصاف سے کام لیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو عدل و انصاف سے کام لینے پر ابھارا ہے۔ تو عدل و انصاف کرنے والا حاکم اور ذمہ دار اگر عدل و انصاف سے کام لیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے وہ اس بات کا مستحق ہوگا کہ اس کو پناہ ملے، جگہ ملے۔ دوسرا وہ شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، بعض روایات میں ہے وشاب نشأ بعبادت اللہ، بعض میں فی اور بعض میں با کے لفظ کے ساتھ ایسا نوجوان جو بچپن سے اپنی زندگی کی ابتدا سے اللہ رب العالمین کی عبادت میں پرورش پاتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کا اہتمام کرتا ہے، ایسا نوجوان جو نوجوانی میں طاقت، نوجوانی میں ہر قسم کے امکانات کی موجودگی کے باوجود اللہ رب العالمین کی عبادت کو ترجیح دیتا ہے، ایسا نوجوان جو صحت و تندرستی والا ہے، ایسا نوجوان جس کے لیے امکانات ہیں کہ وہ کار خیر کے بجائے شر و فتنے میں مبتلا ہو کر کے اپنی زندگی کو تباہ کر دے، ایسا نوجوان جس کے لیے اس بات کا امکان ہے کہ وہ رب کائنات کی عبادت کو بڑھاپے کے بہانے سے ٹال کر کے شیطان رجیم کی پیروی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نوجوان رب کائنات کی عبادت میں زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العالمین کا مطیع و فرمانبردار بنتا ہے، اس کی شکر گزاری ادا کرتا ہے، تو اس کو بھی رب کائنات قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے پناہ دے گا۔ یہ بھی وہ نوجوان ہے۔ نوجوانی کی تخصیص کرنا اس مبارک حدیث کے اندر اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ نوجوانی کی زندگی ہر چیز کو کر گزرنے کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ نوجوانی کا خون دنیا میں انقلاب کھڑا کرنے کا خون ہوتا ہے۔ یہ نوجوانی کا جذبہ دنیا کے اندر کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنے لینے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اگر یہ جذبہ اور یہ جذباتیت اور یہ خون اور یہ جوش انسان رب کائنات کی رضامندی کے لیے استعمال کرے گا تو یقیناً اس کو بہت ساری خواہشات کو تجنا پڑے گا، بہت ساری خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، بہت ساری چیزوں سے دوری اختیار کرنی پڑے گی۔ ایسی صورت میں اگر اس نے رب کائنات کے راستے کو اپنا لیا تو قیامت کے دن ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک یہ شخص بھی ہوگا۔ تیسری چیز بتائی گئی، ان نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ رب کائنات کے اس انعام کو اختیار کرنے کے لیے، قیامت کی کامیابی کے لیے وہ صلحاء اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کریں، وہ علم دین کے حصول کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشغول کریں، علم دین کو سیکھیں، توحید کی بنیادوں کو سیکھیں، اتباع رسول کی بنیادوں کو سیکھیں، علماء کی قدردانی کو سیکھیں اور قرآن و سنت کے مطابق چلنا سیکھیں۔ یہ نوجوان اگر چاہیں تو ان چیزوں کے ذریعے، شرعی اصولوں کے ذریعے دنیا کی کایا پلٹ سکتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر غور و تدبر کریں۔ تیسرا خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور بعض روایات میں ہے وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیسرا خوش نصیب وہ شخص ہے جو شخص اپنے دل کو مساجد سے معلق رکھتا ہے، مسجد سے ایک نماز پڑھ کر کے نکلا،
اب اس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے کہ صلاۃ فجر تو ادا کر لی، صلاۃ ظہر کے لیے پھر سے رب کائنات کے گھر میں حاضری کا موقع کب ملے گا، اور ظہر کی نماز ادا کر کے نکلتا ہے تو عصر کی نماز کے لیے اس کا دل مسجد کی جانب مائل رہتا ہے، عصر پڑھ کے نکلتا ہے تو مغرب کے لیے، مغرب پڑھ کے نکلتا ہے تو عشاء کے لیے، عشاء پڑھ کے نکلتا ہے تو صلاۃ فجر کی ادائیگی کے لیے اس کا دل مسجدوں سے جڑا رہتا ہے۔ ایسا نوجوان جس کا دل مسجدوں سے جڑا رہے وہ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہے جن کو رب کائنات اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا اور عنایت فرمائے گا۔ تو ایسا شخص جس کا دل مسجدوں سے جڑا رہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ ایسا شخص جس کا دل مسجدوں سے جڑا رہے جب مسجد سے نکلتا ہے تو نکلنے کے بعد واپس مسجد آنے کے لیے اس کا دل مچلتا رہتا ہے، مسجد سے جڑا رہتا ہے۔ ایسے شخص کو بھی ان خوش نصیبوں میں شمار کیا گیا۔ یہ مسجدیں توحید کا قلعہ ہیں، یہ مسجدیں قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کو بلند کرنے کا ذریعہ ہیں، یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کا گھر ہیں، یہ مسجدیں فقراء اور مساکین سے تعلق بنانے کا ذریعہ ہیں، یہ مسجدیں مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق اور آپسی اجتماعیت، میل محبت اور آپسی انسیت پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ ان مسجدوں میں آنے والے اگر مسلمانوں کے حقوق کو ادا کریں، ان مسجدوں سے جڑنے والے اگر مسلمانوں سے تعلقات بنانا چاہیں تو 5 وقتہ نمازوں میں چھوٹے پیمانے پر ہفتہ واری اجتماع یعنی جمعہ کے دن ایک بڑے پیمانے پر، اور اگر کسی مسجد میں عیدین کی نماز ہوتی ہے یا عیدگاہ میں کئی مسجدوں کے اجتماعات ہوتے ہیں تو وہاں پر اجتماعی شکل میں اور بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جڑنے کا موقع ملتا ہے۔ صحابہ کرام کا وتیرہ اور طریقہ یہ تھا کہ صحابہ کرام مسجدوں میں آنے والوں سے ملتے جلتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، اگر کوئی بیماری کی وجہ سے نہ آ سکا تو اس کی خبرگیری کرتے تھے، اس کی عیادت کرتے تھے۔ کسی کو کوئی تکلیف اور پریشانی ہے تو اس کی تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کے اسباب اور وسائل تلاش کیے جاتے تھے۔ یہ مسجدیں مسلمانوں کا پارلیمنٹ ہیں، یہ مسجدیں مسلمانوں کے مراکز ہیں، یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کے پسندیدہ مقامات ہیں، یہ مسجدیں قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کو بلند کرنے کا ذریعہ ہیں۔ لہذا ان مسجدوں کے حقوق کو ادا کیا جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ان مسجدوں کو ویران کر کے ہم بازاروں کو آباد کر دیں، ایسا نہ ہو کہ ان مسجدوں کو ویران کر کے ہم قبرستانوں کو آباد کر دیں، ایسا نہ ہو کہ ان مسجدوں کو ویران کر کے ہمارے شادی بیاہ کے پنڈال اور تقریبات کے پنڈال آباد ہوں، اس میں فضول خرچی کی جائے اور مسجدیں ہمیشہ مرثیہ خواہ رہیں کہ اس میں آنے والے نمازی نہیں پہنچ پاتے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ توبہ میں، جس آیت کریمہ کی تلاوت ابتدا میں کی گئی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ، وہ لوگ ہوتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ رب العالمین پر ایمان کا حق ادا کرتے ہیں، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے رہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ اگائیں گے آخرت میں اسی کو کاٹنا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ عمل کریں گے اسی کے مطابق ہم سے حساب و کتاب ہوگا، لہذا آخرت کی تیاری میں دنیا کو سنوار لیا جائے، دین کے مطابق ڈھال لیا جائے۔ تو یہ ایمان رکھتے ہیں اللہ رب العالمین پر، یہ ایمان رکھتے ہیں یوم آخرت پر، اور یہ لوگ نمازیں قائم کرتے ہیں۔ نمازیں قائم کرنے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے آرام کے ساتھ جب من میں آئے تب مسجدوں میں آئیں اور جب سستی اور کاہلی ہو مسجدوں کو ویران کر دیں۔
مسجدوں کو آباد کرنے کا، مسجدوں میں نمازوں کو قائم کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اذان و اقامت کا اہتمام کیا جائے، اقامت سے پہلے لوگ پہنچ کر کے فرض صلاۃ جس کو ادا کرنا ہے اس کا انتظار کیا جائے، تحیۃ المسجد پڑھی جائے۔ مسجدوں میں نمازوں کو قائم کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ مسجد کے سسٹم سے جڑ کر کے اس کو مضبوط کیا جائے، امام کی اطاعت کی جائے، مؤذن کا احترام کیا جائے۔ مسجدوں کے اندر نمازوں کے قیام کا مفہوم یہ ہے کہ مسجدوں سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں ان ساری کی ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ان مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں۔ جب ان کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو فقراء اور مساکین کا خیال کرتے ہوئے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنا دی، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ ان قریب امید ہے کہ اللہ رب العالمین جب امید کی بات کرتا ہے تو یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ فرمایا امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ان مسجدوں کو آباد کرنے والے ان عظیم صفات سے متصف ہوتے ہیں، اور جس شخص کا دل اس مسجد سے معلق رہے، مسجد سے جڑا رہے، مسجد کے احترام سے جڑا رہے، مسجد کو آباد کرنے کی فکر مندی سے جڑا رہے، وہ شخص بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہے جن کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عنایت فرمائے گا۔ آگے فرمایا چوتھی صفت، چوتھا خوش نصیب، فرمایا وَالرَّجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ دو ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں اور اسی محبت کی بنیاد پر وہ جمع ہوتے ہیں، اور اسی محبت کی بنیاد پر ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، رب کائنات کی اطاعت کی بنیاد پر محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایک ساتھ چلتے ہیں، اور اگر دونوں میں سے کوئی یا ان سے جڑا ہوا کوئی شخص رب کائنات کی مخالفت کرے، اس کے حکم کی مخالفت کرے تو اس سے الگ بھی ہو جاتے ہیں، اس کو سمجھا بجھا کر کے اپنے راستے پر باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر سرکشی کرتا ہے تو اسی بنیاد پر اس سے برات کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ایسا شخص جو اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرے اور رب کائنات کی بنیادوں پر، اس کی شریعت کی بنیادوں پر، اس کے احکامات کی بنیادوں پر ایک دوسرے سے دوستی اور نفرت کا اعلان کرے، دوستی اور دشمنی کا اعلان کرے، قربت اور دوری اختیار کرے، وہ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہے جس کو رب کائنات اپنے عرش کے سائے کے تلے جگہ عنایت فرمائے گا۔ آخرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آب کوثر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے سیراب ہونا، اور جنت الفردوس میں صدیقین، شہداء اور انبیاء کے ساتھ میدان انبیاء کے ساتھ جگہ پانا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی بنیاد پر ہیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے المرء مع من احب، انسان قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کو صحبت قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کی چاہیے، صحابہ کرام کی چاہیے، انبیاء و صدیقین کی چاہیے، تو ان سے محبت کریں، ان کے طریقے کے مطابق چلیں، توحید کے تقاضوں کی تکمیل کریں۔ اللہ رب العالمین آخرت میں آپ کے لیے اس راستے کو آسان فرمائے گا۔ پانچویں صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ۔ پانچواں وہ آدمی جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے تلے جگہ جس کو نصیب کی جائے گی، وہ شخص ہے جس کو منصب و جمال والی کوئی عورت، کوئی خوبصورت عورت جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس مناصب ہیں، اختیارات ہیں، وہ بلاتی ہے زنا کے لیے، وہ بلاتی ہے
غلط کاری کے لیے، تو ایسی صورت میں فقال انی اخاف اللہ، وہ کہہ دیتا ہے کہ میں تو رب کائنات سے ڈرنے والا ہوں۔ خلوت موجود ہے، عورت موجود ہے، امکانات موجود ہیں، خواہشات کی پیروی اور خواہشات کی تکمیل کے امکانات موجود ہیں، اس موقع سے بھی اگر انسان کے دل میں رب کائنات کا خوف ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، تو ایسی صورت میں اس کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایسے شخص کو بھی قیامت کے دن اس عظیم نعمت سے نوازا جائے گا۔ چھٹی صفت جس شخص کی بیان کی گئی، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا شخص جو اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی صدقہ کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے اور یہ مدد چھپا کر کے کرتا ہے، مخفی طریقے سے کرتا ہے کہ ریاکاری میں شامل نہ ہو جائے، اخلاص میں کوئی خلل واقع نہ ہو جائے، کوئی شخص دیکھ کر کے اس کے بارے میں غلط انداز کی رائے قائم نہ کر لے، مخفی طریقے سے اپنے دائیں ہاتھ سے اتنا زیادہ مخفی کر کر کے صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی اندازہ نہیں ہوتا، یعنی خود اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہیں ہو پاتا کہ اسی کے جسم کے دائیں ہاتھ نے کون سی چیز صدقہ کی ہے، یعنی بہت مخفی انداز سے پورے اخلاص کے ساتھ رب کائنات کی رضامندی کے لیے وہ صدقات و خیرات کرتا ہے، اس طریقے سے وہ اپنے صدقے کو چھپاتا ہے تو اس کو بھی یہ نعمت ملے گی۔ اور آخری صفت جس شخص کی بتائی گئی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا شخص جو خلوت میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے اور رب کائنات کے آگے اس کے آنسو بہہ پڑتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اپنی غلطیوں کا اقرار کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تنہائی میں رب کائنات سے جب خلوت میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک ہے جن کو قیامت کے دن جب کوئی سہارا نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اس کو بھی اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عنایت فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان 7 صفات کا حامل بنائے، ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان صفات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان صفات کو اپنا کر کے زندگی کو گزارنے اور ان کے مد مقابل، ان کے برخلاف جو بھی چیزیں ہیں ان سے توبہ کر کے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔